بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سورہ طه کی آیت نمبر 47، آیت نمبر 48، آیت نمبر 49 اور 50 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے پاس گئے تو فرعون سے جب کلام کیا، کس طریقے سے فرعون سے ملاقات ہوئی، پیچھے ساری تفصیل ذکر کر دی. تو پھر فرعون سے یہ کہا کہ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي اسرائیل، اگر تم ہمارے مطالبے کو مانتے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے تو ایسا کرو کہ بنی اسرائیل پر ظلم بند کرو اور اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دو. قَدْ جِئْنَاكَ بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكَ، ہم تیرے پاس تیرے پروردگار کی طرف سے 2 نشانیاں بھی لے کر آئے ہیں. وہ 2 نشانیوں کا ذکر کر دیا تھا، ید بیضاء اور سانپ کی. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی اس پر ہو جو کہ ہدایت کی اتباع کرے. یہ جملہ یہاں پر مفسرین نے بہت سی باتیں کی ہیں. جب بھی کوئی کافر ہے، وہ اسلام قبول نہیں کر رہا تو ہم اس کو السلام علیکم نہیں کہیں گے، اور اگر وہ ہمیں السلام علیکم کہہ دے تو ہم اس کو جواب میں وعلیکم السلام نہیں کہیں گے، صرف وعلیکم کہیں گے. یعنی اس کے لیے سلامتی کی دعا نہیں ہے. البتہ اگر کسی سے مخاطب ہونا ہی ہے تو السلام علی من اتبع الہدی یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں، یعنی سلامتی اس پر ہو جو کہ ہدایت کی پیروی کرے. مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا تھا. خط کا متن یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. میں نے آپ کو اس کے الفاظ دیکھیں کیسے اس نے کذاب کے الفاظ تھے کہ میں نے آپ کو نبوت میں شریک کر لیا ہے، لہذا اب ایسے تقسیم کر لیں کہ شہر آپ کے اور دیہات میرے، اور جو قریشی ہیں وہ بڑے ظالم ہیں، وہ میرے پیچھے نہیں آتے، لہذا وہ آپ کے پیچھے آئیں گے تو آپ ان کے پیچھے، آپ ان کو کور کریں اور میں دیہات کو کور کریں. یعنی اس طرح کے الفاظ کہ دیہات میرے اور شہر سارے وہ آپ کے، اور دیہاتوں میں زیادہ کھیتی وغیرہ یہ سب چیزیں تھیں. تو یہ سارے دولت کے چکر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کو جواب میں اس طرح لکھا کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس نے لکھا تھا یہ خط ہے اللہ کے رسول مسیلمہ کا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ نے اس کے جواب میں لکھا یہ خط ہے اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو، اور اس نے لکھا کہ اے محمد آپ پر سلامتی ہو. تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہو جو کہ ہدایت کی اتباع کرے. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے اور اس کو اپنے سلام کرنا ہی ہے تو والسلام علی، السلام علی، والسلام علی کوئی بھی الفاظ ہو، من اتبع الہدی، تو ان الفاظ سے اس کو سلام کر سکتے ہیں. یعنی اس کا مطلب سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کی پیروی کرے، اس پر نہ ہو جو ہدایت کی مخالفت کرے. چنانچہ قیصر روم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہ جو آپ نے خط لکھا تھا تو اس خط کے اندر بھی آپ نے قیصر روم کو بالکل شروع میں یہ لکھا کہ سلامتی اس پر ہو جو کہ ہدایت کی پیروی کرے، اور پھر کہا اسلم تسلم کہ تم اسلام لے آؤ تو سلامتی پا جاؤ گے. اور یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب تعالوا آ جاؤ الی کلمۃ، اس بات کی طرف سواء بیننا وبینکم جو میرے اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں مشترک ہے. یعنی نصارہ کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ مسلمانوں کے عقائد سے ملتے ہیں. یعنی قیامت بھی آئے گی،
اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے. اس کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں, اس کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. وہ نظام کائنات کو, نظم کائنات کس طرح چلاتا ہے. آسمانوں کی پشتیں ہیں, زمین کی پشتیں ہیں, زمین کا نظام ہے, آبی نظام ہے, ناری نظام ہے, نوری نظام ہے, ہوائی نظام ہے وغیرہ. تو یہ نصارہ جو اہل کتاب ہیں یہ بھی مسلمانوں کی اس بات کو مانتے تھے. تو اسی کی طرف آپ نے اشارہ کیا. تو وہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے. چنانچہ حضرت اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الفاظ دیے کہ والسلام علی من اتبع الہدی, آپ ان کو یہ بھی بات کہہ دیجیے گا کہ سلامتی اسی پر ہو جو کہ, یعنی سلامتی ایک بہت بڑی چیز ہے. سلامتی کا مطلب السلام علیکم, یہ سلام تم پر نہ, مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے خیر اسی شخص پر نازل ہوتی ہے جو کہ ہدایت کی اتباع کرتا ہے. ہاں دوسروں پر کبھی مال آ جاتا ہے ان کی محنت کے بقدر, دوسروں کو نعمتیں مل جاتی ہیں ان کی محنت اور مشقت کے بقدر, لیکن اس میں خیر نہیں ہوتی. صرف پیسہ ہونا یہ خیر نہیں ہے, صرف سونے کا ڈھیر لگا ہونا یہ خیر نہیں ہے. اگرچہ اللہ رب العزت نے دولت کو لفظ خیر سے بھی تعبیر, فمن یعمل مثقال ذرۃ, یہ تو نہیں, اللہ رب العزت نے دولت کو کئی مقامات پر خیر کے لفظ سے تعبیر فرمایا قرآن مجید میں. تو یہ خیر سے کہیں دولت بھی مراد ہے, لیکن جو نفس خیر ہے وہ اس کا تعلق دولت کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ خیر کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں ہیں, لیکن ان کے زندگی میں خیر نہیں ہے, ان کی زندگی میں خیریت نہیں ہے, پریشانی ہی پریشانی ہے. تو وہ سلام ہو کہ سلامتی اسی پر ہے جو من اتبع الہدی. انا قد اوحی الینا, اور ہمیں اے فرعون یہ وحی نازل کی گئی ہے کہ ان العذاب, کہ عذاب اللہ کی طرف سے مصیبت تکلیفیں اعلیٰ اسی ذات پر ہوتی ہیں, من جو کہ کذب و تولی, جو کہ جھٹلاتا بھی ہے اور روح گردانی بھی کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس شخص پر نازل ہوتا ہے جو آیات قرآنی کو جھٹلاتا ہے, جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے اور روح گردانی کرتا ہے. یہ بالکل واضح بات ہے, اٹل بات ہے. اب کوئی شخص اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے, کبھی ظاہری عذاب ہوتا ہے, کبھی باطنی عذاب ہوتا ہے. اب ایک بنیادی بات سمجھیں, فلاں شخص کو چھوڑو, میں اپنے آپ کی بات کرتا ہوں, میں تو اتنی زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہوں, فلاں گناہ میں مبتلا رہا ہوں, میرے اوپر تو اللہ کا عذاب نہیں ہے. ایک بات سمجھیں, ایک ہوتی ہے نافرمانی, ایک ہوتی ہے معصیت. یہ دو الگ چیزیں. گناہ ایک الگ بات ہے, نافرمانی ایک الگ بات ہے. ایک بڑا باریک سا فرق ہے. نافرمانی کا مطلب یہ ہے, ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ بات نہیں مانتا اور ایک بچہ نافرمان ہے, سرکش ہے. تو سرکش اور ہے, گنہگار اور ہے. گنہگار کا مطلب ہے گناہ تو کر رہے لیکن اللہ جی بہت گندا ہوں, بشری کمزوری ہے, اللہ جی بس یہ چھوٹتا نہیں ہے, اپنے دل کے اندر یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, اللہ جی میں گنہگار ہوں, اللہ جی گندا ہوں, یہ گناہ چھوٹ نہیں رہا. اپنے اندر اپنے معصیت کو سوچ کر اس کو برا محسوس ہوتا ہے. تو یہ عاصی ہے, معاصی اس کے اندر ہیں, اس کو گنہگار کہتے ہیں. عاصی عربی میں, گنہگار اردو میں, یہ ہے گنہگار. اور نافرمان وہ ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, جو مرضی آئے کرو, جو دل میں آئے کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسی آپ کو ڈرایا ہوا ہے مولویوں نے, ایسی قرآن و حدیث میں ڈرایا, کچھ نہیں, اللہ غفور رحیم ہے, معاف کر دیں گے. یہ ہے نافرمانی, یہ ہے نافرمان. ایسے لوگوں پر عذاب ہوتا ہے. آپ تاریخ عالم اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی قوم جب اس کے اندر گناہ آیا ہے اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا, لیکن جب وہ سرکش ہوئی ہے, جب وہ نافرمان ہوئی, پھر اللہ نے عذاب نازل فرمایا. جس وقت اس نے اپنی سرکشی سے توبہ کی, اللہ رب العزت نے اسے وقت معاف کر دیا. قوم یونس کا واقعہ قرآن مجید میں بڑا واضح ہے کہ قوم یونس نے معافی, اللہ کی غلطی ہوگی, بس آج کے بعد نہیں کریں گے. اگرچہ انہوں نے بعد میں بھی کی اور بعد میں بھی بہت سے معاملات ہوئے, تو اللہ رب العزت نے عذاب کو ٹال دیا کہ یہ نافرمان, یہ عاصی ہیں, گنہگار ہیں. تو جو شخص گناہ کر رہا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے تو اللہ اس پہ عذاب نازل نہیں کرتے. اور جو شخص نافرمانی اور سرکشی کر رہا ہے پھر اللہ اس پہ کہ اپنے نافرمانی کا خلاصہ ہے اپنے ارادے اور سرکشی سے گناہ کرے,
کوئی بشری تقاضے کے تحت گناہ کرتا ہے، بشری تقاضا مطلب یہ کہ اندر کی خواہش ہے فلاں حرام مال آیا ہوا لے لو، اس کو دبا لو، حرام مال ہے، فلاں حرام کام ہے وہ کر لیا، لیکن اس پہ نادم ہے، اس پہ پریشان ہے، پشیمان ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، حرام کا کھا رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، نافرمانی کروں، تو یہ ایک معصیت ہے۔ اس کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے جب انسان معافی مانگتا ہے، لیکن نافرمانی کے اوپر عذاب ہوتا ہے جب انسان سرکشی سے وہ گناہ کرتا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہے، سب دیکھا جائے گا، ایسی ٹکوسلے ہمیں ڈرانے کے لیے، ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر ایسوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ کبھی کفار یا اس نوعیت کے لوگوں سے ملے اور ان سے ذاتی طور پہ ملاقاتیں کی، میں نے چند ایک سی اس طرح کی ذاتی طور پہ ملاقاتیں کی ہیں، زندگی بے چین، عجیب، ہم پاکستان والے، ہم اب چاہے کیسے بھی ہو نا، اندر سے ایک درجہ اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ اندر سے ہمارے سرکشی نہیں ہوتی، ماں باپ کی تربیت کا ایک نتیجہ، ایک عملی تربیت ہوتی ہے پاکستان میں، ہر ماں باپ کو تربیت کرتا ہے، ان کا بچہ کچھ غلط کرے تو کان سے پکڑنا ہے، غلط نہیں کرنا ہے، خبردار ایسی بات نہیں کرنی، تو ایک اندر سے ہی تربیت ایسی ہوتی ہے۔ لیکن جو آج کل الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی ایسی کثرت نہیں ہے، لیکن برحال نافرمانی اور سرکشی جس میں ہوتی ہے وہ اندر سے ایک عذاب میں ہوتا ہے، ایک دوسرا آدمی اس عذاب کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس ہرس کا شکار ہے۔ قال فمن ربكما یا موسیٰ، تو کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ مرکزی کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اس لیے حضرت موسیٰ کا نام لیا۔ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت۔ قال ربنا الذي، ہمارا پروردگار وہ ہے، اعطى كل شيء خلقه، جس نے ہر چیز کو اس کی فطرت سے تعبیر کیا، ثم هدى، اور پھر اس کو اس فطرت کے مطابق چلنے کا طریقہ سکھایا۔ کتا ہے، یہ پانی میں نہیں رہتا، لیکن اگر یہ پانی میں گر جائے تو تیرتا رہتا ہے، اس کو کسی جگہ سے تیراکی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک بچہ ہے وہ ایک جزیرے پہ پیدا ہوتا ہے، اس سارے جزیرے والے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، اور غوطہ لگا کے کئی جزیرے ایسے ہیں انڈونیشیا، ملائیشیا کے ممالک کے اندر، مالدیپ کے جزیرے ہیں، ان سب کا روزگار یہی ہوتا ہے کہ وہ سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں اور سمندر کی گہرائی میں اترتے ہیں، 2-3 کلومیٹر جو سمندر کی گہرائی ہے اس میں دوائی رکھتے ہیں، دوائی رکھنے کی وجہ سے مچھلی اوپر آ جاتی ہے، جب مچھلی اوپر آتی ہے تو وہ ساری مچھلی پکڑ لیتے ہیں، تو یہ 2-3 کلومیٹر اندر جاتے ہیں پانی کے اندر، اور پھر اندر سے باہر نکلتے ہیں، کوئی آکسیجن ماسک، کوئی آکسیجن قسم کی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی، تو یہ ان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تیراکی سکھانی پڑتی ہے۔ ان کا بچہ پیدائشی تیراکی سیکھا ہوا نہیں ہوتا، حالانکہ نسل در نسل وہ تیراکی کرتے ہیں، لیکن ان کا بچہ کبھی تیراک پیدا نہیں ہوتا۔ چڑیا کا بچہ ہے، چڑیا کے گھونسلے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اڑنا سکھانا نہیں پڑتا، وہ خود بخود سیکھا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں جو جانور فطری طور پہ سیکھے ہوتے ہیں، ایسے انسان بھی بہت سی چیزیں فطری طور پہ سیکھے ہوتے ہیں۔ جیسے بچہ ہے، اس نے دودھ پینا تو منہ سے پینا، کان کبھی نہیں لگاتا وہ ماں کے سینے سے کہ مجھے دودھ پلا دو کان کے ذریعے سے، وہ ہمیشہ منہ ہی لگاتا ہے، کبھی وہ اپنے ناک یا آنکھ نہیں لگاتا، بلکہ وہ اس کو اللہ نے سکھایا ہوا ہے۔ تو اعطى كل شيء خلقا، ہر انسان، کبھی انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے جب، اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں ایک فطری مادہ رکھا ہوا ہے کہ مرد کی جنس عورت کی طرف مائل ہوتی ہے، عورت کی جنس مرد کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بدیہی ہیں۔ کوئی آپ سے کبھی سورج کی تعریف کرو، سورج کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے کہ ہوا کیا ہوتی ہے ذرا بتاؤ، تو آپ کبھی نہیں بتا سکتے بھائی ہوا کی کوئی پانی کیا ہوتا ہے، ذرا بتائیے پانی ہوتا کیا ہے؟ تو کبھی یہ پانی سمجھانے کی ضرورت نہیں، یہ گلاس لو پی لو، یہی پانی ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، یہ کامن سینس میں چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے کامن سینس میں ڈالی۔ جب انسان کے مزاج میں سرکشی ہوتی ہے تو اس کامن سینس سے پیچھے ہٹتا ہے، وہ ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ ایسے بھی سر پھیرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مرد کی مرد سے شادی ہونی چاہیے، عورت کی عورت سے شادی، یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جو چیز فطرت ہے، قانون فطرت ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ ابتدائی انسانیت سے آج تک کیا ہوتا آیا ہے؟
ابتدائی انسانیت سے آج تک یہی ہوتا ہے کہ مرد عورت سے شادی کرتا ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ عورت عورت سے شادی کرے، مرد مرد سے شادی کرے. انسان کسی کتے سے شادی کر لے، انسان کسی سانپ سے شادی کر لے. چنانچہ انڈیا کے اندر بہت جگہوں پہ دستور ہے، عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو شوہر کو جو جانور پسند ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں. فطرت کے خلاف ہے. فطرت یعنی ابتدا سے ایک چیز چلتی آ رہی ہے، اس کو فطرت کہتے ہیں، ورنہ فطرت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو رب الذی آتا کل شیء، اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے. اب اس فطرت کا کون رد کر سکتا ہے، کون اس کو توڑ سکتا ہے؟ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل انڈرسٹوڈ ہے، یعنی آنکھ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے. آنکھ کو اس طریقے سے بنایا کہ اسی کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے. کوئی کونی کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتا جی، کوئی پاؤں کے ذریعے سے نہیں دیکھ سکتا کہ پاؤں میں آنکھ فٹ کرا لے اور دیکھنا شروع کر دے. نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. یعنی ہر چیز اس کی فطرت کے عین مطابق بنائی ہے، اور انسان کو اس کی فطرت کے عین مطابق بنایا ہے جو اس کا جسم ہے. کینگرو ہمارے لیے تو ٹیڑھا میڑا قسم کا جانور ہے، لیکن اس کو ایسی فطرت سے بنایا کہ وہ اسی طریقے سے پل سکتا ہے، اسی طریقے سے بڑھ سکتا ہے. زرافے کو اسی فطرت سے بنایا کہ اس کی گردن لمبی، اس کی پچھلی ٹانگیں چھوٹی، اس کی اگلی ٹانگیں بڑی. حالانکہ چاروں ٹانگیں برابر ہونی چاہیے تاکہ جانور صحیح رہ سکے، لیکن اس کی فطرت ایسے. مگرمچھ کو اپنی فطرت سے، مچھلی کو اپنی فطرت سے، ایسے ہر چیز کو اس کی فطرت کے مطابق بنائے. یعنی پانی کے اندر ایسا جانور نہیں بنایا جو پانی میں رہ نہیں سکتا، اور خشکی میں ایسا جانور نہیں بنایا کہ جو خشکی میں نہیں رہ سکتا. مچھلی پانی میں رہتی، گلفڑوں سے سانس لیتی ہے، لیکن اس کو باہر کے سانس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے طریقے سے سانس لے لیتی ہے باہر آ کے، لیکن اس کا اپنا طریقہ. تو ربنا الذی اعطى كل شيء خلقا، بڑی شاندار، بڑی زبردست آیت ہے. بہت سے مسائل اس سے اخذ ہوتے ہیں، لیکن بل مختصراً میں اس میں اشارہ کر دیا. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیسا